بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اخوتی الطلبہ، کیف حالکم، کیف الصحة، کیف الطبیعہ، کیف تقضون ایامکم، کیف انتم، هل انتم سعداء؟ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ موضوع درسنا اليوم فی السوق. فی السوق معناه بازار میں، داخل السوق. عندما نذهب إلى السوق كيف نتكلم مع الناس؟ كيف نتكلم، کیسے ہم بات کریں گے، مع الناس، لوگوں کے ساتھ. عندما نذهب إلى السوق، جب ہم جائیں گے بازار کی طرف. عندما نذهب، جب ہم جائیں گے، إلى السوق، بازار کی طرف. تو بازار میں کس طرح گفتگو کرنی ہے، کیسے وہاں جو جملے استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، تو اس کے بارے میں آج پڑھنے والے ہیں. فی السوق، وہ جملے جو سوق میں استعمال ہوتے ہیں. ہم نے یہاں پر ایک دو جملے ذکر کیے. نحن ذکرنا ها هنا بعض الجملة او جملتين. ذکرنا جملتين. الجملة الأولى أريد أن أزور سوق البلد. أريد، میں چاہتا ہوں، ان ازور، ان کہ، اريد ان ازور، میں چاہتا ہوں کہ زیارت کروں سوق البلد، اس ملک کے بازار کی. سوق البلد، بلد کہتے ہیں کنٹری کو، جیسے کہ پاکستان کنٹری ہے. سوق البلدی یعنی اس ملک کے بازار کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. سوق البلد. آپ یہاں پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں سوق المدینہ، اس شہر کے بازار. اس شہر کے بازار کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. اريد ان ازور، میں چاہتا ہوں کہ میں زیارت کروں. سوق المدینتی، اس شہر کے بازار کی. سوق القریتی، سوق القریہ، اس گاؤں کے بازار کی. قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، مدینہ کہتے ہیں شہر کو. اس طرح کے جملے بہت آسانی سے بنتے ہیں. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں اريد ان انام، میں چاہتا ہوں کہ میں سو جاؤں. اريد ان آکل، میں چاہتا ہوں کہ میں کھاؤں. ان آکل الطعام، کہ میں کھانا کھاؤں. اريد ان اشرب، میں چاہتا ہوں کہ میں پیوں. ان اشرب الماء، پانی. ان اشرب العصیر، عصیر کہتے ہیں جوس کو. اريد ان اشرب العصیر، میں چاہتا ہوں کہ میں جوس پیوں. تو اسی طرح کے جملے بہت آسانی سے بنتے ہیں. ان کے بعد کسی بھی فعل کو، کسی بھی ورب کو لگائیں گے. مثلا میں کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہوں. میں کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اب داخل ہونا، اس کے لیے کون سا ورب یوز ہوتا ہے، تو وہ ہے اريد ان ادخل. اريد ان ادخل، میں چاہتا ہوں کہ میں داخل ہو جاؤں. فی هذه الغرفہ، فی هذه الغرفہ، اس کمرے میں. فی هذا البیت، اس گھر میں. هل فہمتم، کیا آپ حضرات سمجھ گئے؟ هل فہمتم، هل فہمتا، کیا آپ سمجھ گئے؟ هل فہمتم، کیا آپ سب سمجھ گئے؟ نعم یا استاذ، جی استاذ جی. نحن فہمنا، ہم سب سمجھ گئے. الجملة الثانیہ ہیا بمعنی تعال. تعال، چلو چلو، تعال ادھر آؤ، چلو. نذهب، ہم چلتے ہیں. الى السوق، آپ کی یہ خواہش پوری کر دیتے ہیں. ہیا نذهب، آؤ چلتے ہیں. الى السوق، بازار کی طرف. آئیے ہم ابھی وہ جملوں کی طرف جاتے ہیں، کتاب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی السوق، داخل السوق. السوق بمعنی بازار. اريد ان ازور، میں چاہتا ہوں کہ میں زیارت کروں. اليوم، آج. سوق البلدی، میں آج شہر کے بازار یا میں آج ملک کے بازار کو جانا چاہتا ہوں. کیف اصل الى السوق، کیف اصل، دیکھو کیف اصل، میں کیسے پہنچوں گا.
اصلو فعل ماضی، وصل فعل مضارع یصل، وصل احمد الی البیت، احمد گھر پہنچ گیا، یصل الطالب الی المدرسۃ، طالب علم مدرسے پہنچتا ہے۔ اسی طرح کیف اصل میں کیسے پہنچوں گا، کیف ادخل میں کیسے داخل ہو جاؤں، کیف ادخل فی الصف میں کلاس میں کیسے داخل ہوں، کیف اغتسل میں کیسے نہاؤں، کیف اغتسل اغتسل اغتسل، ٹھیک ہے۔ کیف اکتب میں کیسے لکھوں، کیف اقرأ میں کیسے پڑھوں، کیف اجلس میں کیسے بیٹھوں۔ هل فهمنا، هل فهمتم یا اخی۔ کیف اصل الی السوق ہم بازار کیسے پہنچیں گے، میں بازار کیسے پہنچوں گا۔ کیف اصل الی السوق میں بازار کیسے پہنچوں گا، تو جواب ملا ارکب الحافلۃ، ارکب معنی رکوب، سوار ہو جاؤ، ارکب الحافلۃ آپ بس میں سوار ہو جائیں، من محطۃ الحافلات، محطہ کہتے ہیں سٹاپ کو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے من محطۃ الحافلات، بس سٹاپ سے آپ سوار ہو جائیں کسی بھی بس میں، فہیا تو وہ بس جو ہے، فہیا یہ راجع ہے حافلہ کی طرف، فہیا فالحافلۃ تو وہ بس، ستنزلک ستنزلک تمہیں اتار دے گی، امام السوق بازار کے سامنے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ کر لیں، جب لفظی ترجمہ ہو جائے تو پھر آپ جملے کو بنائیں، جملے کے اجزاء کو جمع کر کے جملہ بنائیں تو جملہ صحیح بن جائے گا۔ هل السوق بعیدۃ کیا بازار دور ہے، هل السوق کیا بازار، بعیدۃ بعیدۃ وقریبۃ، هل السوق بعیدۃ کیا بازار دور ہے، من ہونا یہاں سے، لا نہیں، ہی غیر بعیدۃ، ہی مراد سوق، ہی یعنی السوق غیر بعیدۃ وہ دور نہیں ہے، ستصل الیہا آپ پہنچ جائیں گے، الیہا ای الی السوق بسہولہ آسانی کے ساتھ، آپ بازار پہنچ جائیں گے آسانی کے ساتھ، کوئی دور نہیں ہے۔ انت تصل آپ پہنچ جائیں گے، انا اصل میں پہنچ جاؤں گا، ہوا یصل ہوا یصل وہ پہنچ جائے گا، بسہولہ آسانی کے ساتھ۔ هل تدلنی هل تدلنی کیا آپ مجھے بتاؤ گے، هل تخبرنی کیا آپ مجھے خبر دو گے، علی دکان الاحذیہ جوتوں کی دکان کا پتہ، علی دکان الاحذیہ، احذیہ کہتے ہیں یعنی حذاء، حذاء کہتے ہیں جوتوں کو، الاحذیہ حذاء کی جمع ہے، جوتوں کی دکان کا مجھے بتائیں گے آپ۔ ارید میں چاہتا ہوں، ان اشتری دیکھو یہاں پر بھی ورب لگ گیا ان کے بعد، ارید ان اشتری میں چاہتا ہوں کہ میں خریدوں، حذاء نفیسا عمدہ جوتا، نفیس عمدہ چیز اردو میں بھی کہتے ہیں نفیس، حذاء نفیسا عمدہ جوتے خریدنا چاہتا ہوں، ھذا الحذاء یہ جوتے، ضیق جدا بہت تنگ ہے، ضیق ضیق اس کا جو الٹ ہے وہ ہے واسع، ھذا الحذاء ضیق جدا، ھذا الحذاء واسع جدا، ھذا واسع قلیلا اور یہ تھوڑے سے کھلے ہیں، من فضلک آپ کی مہربانی ہوگی، اخرج لی حذاء مطابقا میرے لیے ایسے جوتے نکالو جو کہ پورے سائز کا جوتا ہو، مطابق ہو، مناسب ہو، مطابقت رکھتا ہو، نہ کھلے ہوں اور نہ تنگ ہوں۔ آپ حضرات کو نئے نئے جملے ضرور مل رہے ہوں گے اور آپ استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ اب سوال ہوا کہ یہ کتنے کا ہے، بکم ھذا، اس کو ضرور یاد کریں، بکم ھذا القلم یہ قلم کتنے کا ہے، بکم ھذا الجوال یہ موبائل کتنے کا ہے، بکم ھذہ الحقیبہ یہ بستہ کتنے کا ہے، بکم ھذا الثوب یہ کپڑے کتنے کے ہیں،
بکم ہاذہ النظارہ، یہ چشمہ کتنے کا ہے، نظارہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی لفظ آپ عربی کا دیکھیں اور یہاں پر لگا دیں. ہاذا یہ جو ہے بمئۃ روبیہ، 100 روپے. مئہ کہتے ہیں 100 کو، اور اس کو اگر الف نون لگا دیں گے اخیر میں، مئتانی، اس طرح لکھیں گے. دیکھیں اس طرح لکھیں گے مئتانی. یہ بھی میں نے غلط لکھا، لکھنا ایسے ہوتا ہے مئتانی، یہ 200، مئتانی 200. اچھا 300 کو کیسے لکھیں گے؟ آپ یہاں پر لکھیں 300، یہ ہو گئے 300. اب 400، اربع لگا دیں شروع میں، 400 400. اب 500، 5 لگا دیں، 500 500. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم سیکھیں گے. ھذا بمئۃ روبیہ، یہ 100 روپے کا ہے. انہ، یہ جو ہے غال جدا، بہت مہنگا ہے. غال کہتے ہیں مہنگے کو، اور رخیص کہتے ہیں رخیص. ھذا رخیص، یہ سستا ہے، سستے کو کہتے ہیں. نقص، نقص معنی کم کر دو. قلل، نقص بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قلل. قلل السعر، قلل السعر، قیمت کم کر دو. من فضلک، آپ کی مہربانی ہوگی. نقص السعر، بازار میں اس طرح سے بات ہوتے ہیں، بھاؤ ہوتا ہے، دام لگتے ہیں، تو آپ وہاں پر مساومت کر سکتے ہیں. نقص السعر من فضلک، آپ کچھ قیمت کم کر دیں. ھذا رخیص جدا، یہ بہت سستا ہے. لن تجدا، آپ کو نہیں ملے گا. لن کا ترجمہ ہے ہرگز. لن تجدا، آپ کو ہرگز نہیں ملے گا. اگر ہم کہیں تجد، آپ کو مل جائے گا. تجدو ھذا، تجدو ھذا رخیصا، یہ آپ کو سستا ملے گا. لن تجدا، ہرگز نہیں ملے گا سستا. لن تجد ھذا رخیصا، لن تجد ھذا رخیصا، یہ آپ کو ہرگز سستا نہیں ملے گا. لن تجد ارخص من ھذا، اس سے زیادہ سستا نہیں ملے گا. اریدو، میں چاہتا ہوں. شراء، شراء مصدر ہے، پہلے ہم نے پڑھا تھا اریدو ان اشتری، میں چاہتا ہوں کہ میں خریدوں، لیکن یہاں پر ڈائریکٹ بھی مصدر آ سکتا ہے. اریدو شراء بعض الاقمشہ، میں بعض کپڑے خریدنا چاہتا ہوں. این دکان الاقمشہ، این کہاں ہے، دکان الاقمشہ کپڑوں کی دکان. دکان الاحذیہ، جوتوں کی دکان. دکان الحواسیب، کمپیوٹرز کی دکان. حواسیب، حواسیب جمع ہے، مفرد ہے حاسوب. حاسوب ایک کمپیوٹر، اور حواسیب بہت سارے کمپیوٹر. ھذا قماش، یہ کپڑا ہے. ناعم، ناعم نرم ہے. وجید، اور اچھا ہے، بہترین ہے. یہ کپڑا نرم بھی ہے اور جید بھی ہے، یعنی اچھا کپڑا بھی ہے. اشتریت القماش، میں نے کپڑا خریدا. لبذلتین، 2 سوٹ کے لیے. ہم نے پڑھا تھا بذلتن، ایک سوٹ. بذلتین یا بذلتان، 2 سوٹ. اشتریت القماش، میں نے کپڑا خریدا. لبذلتین، 2 سوٹ کے لیے. اشتریت بعض الفواکہ، میں نے بعض میوے یا پھل خریدے. من دکان الفاکہانی، من دکان الفاکہانی، الفاکہانی کہتے ہیں پھل فروش، پھل فروش کو فاکہانی کہتے ہیں. تو میں نے خریدا بعض پھل فروٹ، پھل فروش کے دکان سے. این سوق الخضر، این سوق الخضر، کہاں ہے سبزی منڈی. سوق کہتے ہیں بازار کو، الخضر کہتے ہیں یعنی سبزی کو. این سوق الخضر، بازار منڈی یا سبزی منڈی کہاں ہے. ارید ان اشتری، میں چاہتا ہوں کہ میں خریدوں. بعض الخضروات، کچھ سبزیاں. حل دفعت الثمن، کیا آپ نے پیسے ادا کر دیے. حل دفعت، دفع یدفع، دفع زید الفلوس.
زید نے پیسے ادا کر دیے۔ دفع زید النقود، النقود بھی کہتے ہیں فلوس کو، النقود بھی پیسوں کو کہتے ہیں اور ثمن بھی کہتے ہیں۔ هل دفعت الثمن، کیا آپ نے پیسے ادا کر دیے؟ استلم البائع الثمن، بائع نے یعنی فروخت کرنے والے نے، بائع کہتے ہیں فروخت کرنے والا یا بیچنے والا، بیچنے والے نے پیسے وصول کر لیے۔ الاسعار حاطۃ، الاسعار بمعنی بھاؤ سستا ہے، حاطۃ یا نازلۃ، نازلۃ منڈی بہت سستی تھی یا بھاؤ بہت سستے تھے، ہر چیز ہمیں سستی ملی۔ جزاکم اللہ خیر، امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ درس کو ضرور ریپیٹ کیجئے، بار بار سنیے اور جملوں کو یاد بھی کیجئے اور آپس میں دہرائیے۔